نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. اللہ رب العالمین نے اپنے بندے کی اگر فطرت میں کمزوری رکھی ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے، غلطیاں کرتا ہے، تو اس نے اس کی توبہ اور مغفرت کا بھی بہت وسیع انتظام کیا ہوا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے سوائے شرک کے، کہ اگر وہ بھی انسان توبہ کر لے سچے دل سے تو وہ بھی اللہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو محترم بھائیوں، اگر آپ غور کریں تو پھر رمضان کا مہینہ یہ بھی اسی لیے ہی ہے، یہ بھی گناہوں کو معاف کرنے کے لیے۔ رمضان کا معنی اگر دیکھیں نا، اس کا معنی ہے جلانا، جلانے والا۔ جیسے کوئی چیز کسی کو جلا دے، اس طرح ہی یہ رمضان گناہوں کو جلاتا ہے، اس سے جو ہے وہ گناہوں کو معاف ہو جاتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں یہ فضیلت ذکر فرمائی ہے روزے دار کے لیے کہ جو بندہ رمضان کے روزے رکھے ایمان سے اور صبر کی نیکی کی امید کرتے ہوئے، اس کے سارے گناہ معاف ہیں، گناہوں کی بخشش ہے۔ جس نے رمضان کا قیام کیا، تراویحاں پڑھی ایمان میں اور نیکی کی امید رکھتے ہوئے، اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، سب بخشے۔ اور جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا ایمان کی حالت میں اور نیکی کی امید کرتے ہوئے، اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف ہیں۔ یعنی رمضان کے روزے، تراویح، لیلۃ القدر، یہی ہے نا، ان کی فضیلت میں بھی یہی چیز ہے کہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں۔ تو یہ بخشش کا یہ مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین چاہتے ہیں، واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ یہ چاہتا ہے، اس کا یہ ارادہ ہے کہ وہ تمہیں معاف کرے، تمہارے اوپر مہربانی کرے، تمہاری توبہ قبول کرے۔ اس سلسلے میں اللہ رب العالمین نے دیکھیں کہ رمضان کے اندر شیطانوں کو بھی جکڑا ہوا ہے، بڑے بڑے سرکش جن جو انسانوں کو وسوسے ڈالتے ہیں انسانوں کے اندر اور ان کو اللہ کی نافرمانی بغاوت میں ابھارتے ہیں، ان کو بھی اللہ نے قید کیے ہے تاکہ کوئی اس طرح کا رکاوٹ نہ بنے کہ جس کے اندر اللہ رب العالمین کی رحمت بندے کے اوپر ہو اور اس کے اندر کوئی چیز رکاوٹ بنے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت کے دروازے اس مہینے میں کھول دیے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اس مہینے میں لازم ہے، اس کے اوپر یہ فرض ہے کہ اپنے گناہوں کی توبہ کروائے، اللہ سے معافی مانگے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ جیسا کہ بڑے واقعات ہیں اس میں، ایک تو اس شخص کا بنی اسرائیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرمایا کہ 100 بندے اس نے قتل کیے، پہلے 99 قتل کیے، پھر دل میں یہ تڑپ پیدا ہوئی کہ یار اس کی معافی مانگے اللہ سے۔ اس نے پھر نکلا کہ میں معافی اور توبہ کیسے حاصل کروں اس گناہوں۔ تو اس نے ایک شخص سے پوچھا کہ بھئی میں نے 99 قتل کیے ہیں تو میری کوئی بخشش ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، 100 پورے کر دیے اس نے۔ پھر وہ ایک صحیح عالم دین کے پاس اس کو جانا ہوا، اس نے پھر اس کو بتایا کہ ہاں توبہ ہو سکتی ہے، تیرے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، تو میں سے کرو کہ اس علاقے کو چھوڑ دو جس میں رہ کے گناہ کر رہے۔ پھر اس شخص نے اس علاقے کو چھوڑ دیا، اللہ کی رضا کی خاطر توبہ کرنے کی دل کے اندر تڑپ تھی، خواہش تھی کہ اللہ معاف کر دے، نکل گیا۔ ابھی راستے میں تھا کہ اس کو موت آ گئی۔ اب جنت والے فرشتے بھی ہیں، جہنم والے فرشتے بھی۔
اب دونوں ہی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جہنم والے کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بڑا گناہ گار بندہ تھا، 100 کا قاتل ہے، اور جنت والے کہہ رہے ہیں کہ یہ توبہ کر کے جا رہا تھا، یہ تو اب نیک بن گیا تھا، اس کی اپنی زندگی اندر کی بدلنی تھی، یعنی اس طرح کی باتیں ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے درمیان یہ فیصلہ کیا کہ بھئی دیکھو جس علاقے سے آ رہا ہے اس کو بھی ماپو، فرشتہ کو کہا کہ اس کی پیمائش کرو، وہ کتنے میل بنتے ہیں، کتنے کلومیٹر بنتے ہیں، اور جس نیک لوگوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا واقعی دل کے اندر توبہ کے بل، ان لوگوں کی بستی کے اس تک مرنے تک جس جگہ پہ یہ مرا ہے یہاں سے جو ہے وہ اس کا فاصلہ، اب جب دیکھا تو وہ بالکل درمیان میں تھا، اور مرتے ہوئے اس کا جیسے کوئی بندے کا پاؤں اکھڑ جاتا ہے تو وہ آگے ہو کے گرتا ہے، اس طرح وہ گر کے مرا تھا۔ تو اس کی کچھ حصہ جو ہے وہ جسم کا نیک لوگوں کی بستی کی طرف بڑھ گیا، جنت والے فرشتے نے معاف کر دیا، اللہ نے اس کو بخش دیا۔ کہ اللہ رب العالمین کس طرح اپنے بندے کی بخشش کرتا ہے، اللہ رب العالمین جس کو معاف کرنا چاہتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرے اللہ کے سامنے۔ یقیناً ہم کوئی بندہ اس طرح کا تو ہے نہیں کہ جو بندہ ایسا ہو کہ وہ کہے کہ میں نے تو کوئی غلطی نہیں کی، میں نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ یار بڑے بڑے گناہ انسان سے ہوتے ہیں، لیکن جب انسان توبہ نہیں نہ کرتا پھر انسان جو ہے وہ اللہ کے یہاں مجرم ٹھہرتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ معافی مانگے اللہ سے توبہ کرے۔ ایک اور واقعہ آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی پرانے پہلے لوگوں کا ہے کہ ایک شخص تھا، اس نے ساری زندگی جو ہے وہ گزاری، کوئی اچھا عمل نہیں کیا، نیک عمل نہیں کیا۔ اب جب اس کی موت کا وقت آ گیا تب مرنے کے، اس نے اپنے بچوں کو بلایا، بیٹوں کو سب کو بلا کے اس نے کہا کہ یہ بتاؤ میں تمہارا کس طرح کا باپ تھا؟ انہوں نے کہا کہ انت خیر و ابی، آپ بڑے اچھے ابو تھے ہمارے، بڑا اچھا آپ نے ہمارا خیال رکھا ہے۔ تو اس نے کہا کہ بھائی بچوں کی بات ہے کہ میں نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی، اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اگر اللہ میرے اوپر قدرت والے تو مجھے اس طرح کا عذاب دے گا جس طرح اس نے کسی کو بھی نہ دیا ہوگا، جہنم میں سے کسی کو نہ دیا ہوگا۔ تو تم ایسے کرنا کہ جب میں مروں تو مجھے میری لاش کو جلا دینا، جلا کے اس کو پیس دینا، ہڈیوں کو پیس کر اس کا جو صفوف بن جائے اس کو تم نے ہوا جب چلتی تو کسی ہوا میں بکھیر دینا، کسی دریا میں بہا دینا۔ تو اللہ رب العالمین کو تو قرآن پاک میں بھی ذکر ہے، اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پاؤڈر کو حکم دیا کہ بھئی چاند سارا جمع ہو جائے، سارا اکٹھا ہو گیا، اللہ کے سامنے بندہ کھڑا ہو گیا۔ اللہ پوچھے کہ بھئی بتا تو نے یہ کام کیوں کیا، یہ عمل کیوں کیا تو نے، ایسا کیوں کیا؟ وہ کہتا ہے کہ اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے کیا، مجھے ڈر لگ گیا تھا، آخری وقت میں تیرے ڈر کی وجہ سے کام کرتا، اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ تو یہ ہے کہ انسان کو اللہ رب العالمین سے ڈر کر اس کو اپنے گناہوں کی توبہ اور فکر دنیا کے اندر کرنے چاہیے، تو وہ اس طرح نہ ہو کہ وہ مرتے ہوئے اپنے ساتھ بہت سارے گناہ لے کر جائے۔ اللہ رب العالمین تو یہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، حدیث قدسی ہے کہ اگر زمین بھر، کتنے بڑی زمین، کتنے بڑے جو ہے وہ تو بھر کے گناہ لے کر آئے، پھر تو مجھ سے ملے اور تو شرک نہ کرتا ہو، میں اتنی ہی بھر کر مغفرت لے کر آؤں گا، اتنی ہی بخشش لے کر آؤں گا۔ تو اللہ رب العالمین تو بہت زیادہ بخشنے والے ہیں، بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ کمی اور کوتاہی ہمارے اندر ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو بخشتے ہیں۔ آخری حدیث ہے کہ جس کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ اس مہینے کے اندر گناہوں کا بخش ہونا ضروری ہے، یہ فرض ہے ہم سب پہ کہ جس کے اس مہینے میں یہ تو ہم مانتے ہیں کہ یہ گناہ ہوتے ہیں ہمارے، اللہ کے فرشتے ہیں قرآن پاک میں ہے کہ وہ لکھتے ہیں، جو بات بھی ہوتی ہے وہ لکھتے ہیں، قرآن پاک میں ذکر ہے اس کا۔ تو جب یہ سارے لکھے جا رہے ہیں، ہمارے سب عمل لکھے ہوئے ہیں،
گناہ بھی فرشتے نے لکھے ہوئے ہیں، ہر ایک چیز نوٹ کی ہوئی ہے۔ تو پھر میرے محترم عزیز بھائیو، انسان ان گناہوں کے ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ سے معافی نہ مانگے۔ حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے مہینے میں خاص میں کہہ رہا ہوں کہ یہ فرض ہے ہمارے اوپر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر چڑھے، پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو آپ نے فرمایا کہ آمین، دوسری پہ رکھا آمین، تیسری پہ رکھا آمین۔ تو فرشتوں کے سردار جو جبریل امین تھے، وہی ایک بدعا کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ رسول آپ نے ایک ایسا کام کیا اس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں سن کیا کہ یہ آمین کہا کر آپ نے کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین میرے پاس ہے، اس نے یہ کہا کہ وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور پھر گزر جائے اور اس کے گناہ نہ بخشے جائیں، اس کی معافی نہ ہو، اللہ نے اس کو معاف نہ کیا، وہ ذلیل و رسوا ہو، اس کی ناک خاطر ہو جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر آمین کہا، اس بددعا کے اوپر آمین کہا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس بددعا کا تو رد ہونے کے بنتے ہیں، کیونکہ اب جبریل امین جو ہے وہ فرشتوں کے سردار ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار، فرشتوں کا سردار بددعا کرے اور نبیوں کا سردار آمین کہے اس شخص کے حق میں کہ جس کے رمضان کے اندر گناہوں کی بخشش نہ ہو، جبکہ اللہ نے بے شمار رحمت کے دروازے کھولے تھے اس کے اوپر روزے کا ہے اور تراویحوں کا اور دیگر اعمال کر کے کہ تو اپنے آپ کو بخشوا لے، تو آ جا، جھک جا، میرے سامنے آ جا، میں تجھے معاف کر دوں۔ وہ پھر بھی نہ اس نے کوشش کی، پھر بھی اس نے رمضان کو بے جو ہے وہ وقت گزار دیا، اس کی کوئی قدر ہی نہیں کی، تو پھر اس کو بددعا تو لگ رہی ہے اس شخص کو۔ اور دوسرا وہ شخص بھی جس نے اپنے والدین کو دونوں کو یا کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا پھر وہ جنت میں نہ گیا، وہ بھی خواہ کرو تو اس کی ناک ذکر رسوا، تو اس پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ اور تیسری اس شخص کے حق میں بددعا تھی کہ جس کے پاس میرا نام ذکر کیا جائے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نام ذکر کیا جائے اور مجھے درود نہ پڑے، وہ بھی کسی طرح ذلیل و رسوا ہو۔ تو میں نے کہا آمین۔ یہ واقعی 3 قسم کے لوگ پکے ذلیل و رسوا ہے کہ رمضان کے اندر بھی جو بالکل فکر ہی نہ کریں اللہ رب العالمین سے معافی مانگنے کی، تو پھر واقعی اس بڑا کوئی ذلیل نہیں ہو سکتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دی ہے وہ ذلیل ہے، بددعا نہ کہی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے گناہوں کی بخشش کروانے کی، ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان اس طرح کا ہو کہ جب یہ گزرے تو ہم اپنے گناہوں سے پاک ہوں، اللہ کی رحمت میں حاصل ہوں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔